السلام علیکم۔ اسلام کی تاریخ کئی اہم واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے قیمتی سبق پیش کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کا ہے، جو ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ یہ کہانی نہ صرف صحابہ کرام کی زندگیوں کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے بلکہ اس بات کی گہرائی کو بھی سمجھاتی ہے کہ کس طرح اختلافات کو حکمت، صبر اور بصیرت کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پیش آیا، جب خلافت کا مسئلہ ایک پیچیدہ معاملہ بن چکا تھا۔ مدینہ کے حالات بگڑ چکے تھے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد خطرے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا، لیکن ان کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہی کئی مشکلات اور چیلنجز سامنے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین کہلاتی تھی، اس مسئلے میں ایک نمایاں شخصیت بن کر سامنے آئی۔ وہ اس بات پر اصرار کرتی تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری سزا دی جائے، اور حضرت علی کا یہ موقف تھا کہ سب سے پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے اور امت کے اتحاد کو یقینی بنایا جائے تاکہ بد امنی کا خاتمہ ہو سکے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر قاتلوں کو فوری سزا دی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ان قاتلوں کے حمایتی تھے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا تھا کہ تاخیر انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اور قاتلوں کو سزا نہ دینا مزید فتنہ و فساد کا سبب بنے گا۔ ان کے جذبات کا ایک پس منظر یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز خلیفہ اور قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کی مظلومانہ شہادت نے پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ مکرمہ میں موجود لوگوں سے مشورہ کیا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کی حمایت حاصل کی۔ یہ دونوں صحابہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوری طور پر سزا دی جانی چاہیے۔ ان لوگوں نے بصرہ کا سفر کیا تاکہ وہاں سے انصاف کے قیام کی تحریک شروع کی جا سکے۔ حضرت علی کو جیسے ہی اس تحریک کا علم ہوا، انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنا تھا۔ انہوں نے بارہا مذاکرات کی کوشش کی اور چاہا کہ خون خرابہ نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ جب دونوں افواج بصرہ کے قریب آمنے سامنے آئیں تو ایک غلط فہمی نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ رات کے وقت کچھ شرپسند عناصر نے دونوں طرف کی افواج پر حملہ کر دیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مخالفین نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ نتیجتاً دونوں جانب سے جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی، کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار تھی اور ان کا اونٹ میدان جنگ کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ جنگ ایک المناک واقعہ تھی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہ صرف محفوظ طریقے سے مدینہ واپس بھجوایا بلکہ ان کے ساتھ ان کے قافلے کے لیے مکمل حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیاسی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی زندگی کو تعلیم و تربیت اور عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ حضرت علی کے بارے میں ہمیشہ احترام کا اظہار کرتی اور ان کے فضائل کا ذکر کرتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اس تجربے سے اہم سبق حاصل کیا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا گو رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں، اور ان کے درمیان اختلاف
ایک وقتی مسئلہ تھا جو امت مسلمہ کے سیاسی حالات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں اسلام کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اتحاد اور بھائی چارے کی کتنی اہمیت ہے۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں صلح جوئی، درگزر اور محبت کے راستے اپنانے چاہیے تاکہ امت مسلمہ میں اتحاد، ہم آہنگی برقرار رہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا اصل نام نصیبہ بنت کہب تھا، اسلام کی ان عظیم خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے دین حق کی خاطر بے مثال قربانیاں دی اور اپنی بہادری، جرت اور وفاداری کی انمٹ مثالیں قائم کی۔ ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور متاثر کن واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا، جہاں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اسلام کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا۔ غزوہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح حاصل ہوئی، لیکن بعد میں تیر اندازوں کی نافرمانی کے باعث جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار مکہ نے بھرپور حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفیں منتشر ہونے لگیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں آ گئے، کیونکہ دشمنوں نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابتدائی طور پر میدان میں پانی پلانے اور زخمیوں کی تیمارداری کے لیے آئی تھیں، صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً تلوار اور ڈھال تھام کر میدان میں اتری۔ وہ دشمن کے نرخے میں گھرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے شوہر حضرت زید اور 2 بیٹوں عبداللہ اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈٹ گئیں۔ جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بے مثال جرت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ وہ ایک کے بعد دوسرے دشمن کو پیچھے دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے بازو پر گہرا زخم لگا، لیکن وہ زخمی ہونے کے باوجود میدان چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی۔ ایک موقع پر ایک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت ام عمارہ نے نہایت چابک دستی سے اس پر حملہ کیا اور اسے مار گرایا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کو دیکھ کر فرمایا، ام عمارہ، آج کے دن تمہارا مقام مردوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ الفاظ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوصلے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنگ کے دوران ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو وہ نہ صرف ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی رہیں بلکہ اپنے بیٹے کو دوبارہ میدان میں بھیجا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو دین کی خدمت کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا، ایمان کی حفاظت کا تقاضا صرف زبانی نہیں بلکہ عملی قربانی ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلانے کی کوشش کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف فوری طور پر ان کے راستے میں دیوار بن کر اسے روکا بلکہ اپنی تلوار کے وار سے اسے زیر کر دیا۔ ان کی جرت کو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی حوصلہ پکڑتے اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں زیادہ توانائی کے ساتھ حصہ لیتے گئے۔ اس جنگ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کئی زخم آئے، جن میں ایک زخم اتنا شدید تھا کہ ان کا بازو تقریباً بیکار ہو گیا، تاہم وہ نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی میدان سے پیچھے ہٹی۔ جب ان کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہوئے تو اس ماں نے اپنے غم کو اپنے ایمان کی طاقت بنایا اور دین اسلام کے لیے اپنی خدمات جاری رکھی۔
ان کی زبان سے ایک بار بھی شکایت یا افسوس کے الفاظ نہیں نکلے۔ غزوہ احد کے بعد بھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کے کئی واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ یمامہ کی جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں انہوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمن کے خلاف محاذ سنبھالا۔ اس دوران وہ شدید زخمی ہوئی لیکن ان کے عزائم کمزور نہ ہوئے۔ مسلمہ کے خلاف ان کی نفرت اس وقت اور بڑھ گئی جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ جھوٹا نبی مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی شرکت اس جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ حضرت ام عمارہ کی بہادری کا محرک ان کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ان کی شخصیت میں دینی غیرت اور اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی، یا اللہ ام عمارہ اور ان کے خاندان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورتیں بھی دین اسلام کی خدمت اور حفاظت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کی قربانی، جرأت، وفاداری ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے نہ صرف قربانی دینی پڑتی ہے بلکہ اپنی جان کو دین کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور استقامت اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شخصیت قیامت تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی رہے گی کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر مسلمان کو اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قربانیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہر دور کے مسلمانوں کے لیے جرأت، قربانی اور وفاداری کا ایک لازوال سبق ہے۔ ان کے واقعات دلوں میں جوش ایمانی، جذبہ اور دین کی خدمت کے لیے قربانی کا عزم پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی حکمت، عقلمندی اور دین کی محبت سے اسلام کی تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جو عقل و دانش، ایمان کی مضبوطی اور قربانی کی عظیم مثال ہیں۔ ان کا ایک واقعہ خاص طور پر ان کی حکمت اور صبر کا عکاس ہے جو آج بھی پڑھنے اور سننے والوں کے لیے درس آموز ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام رملہ بنت ملحان تھا۔ وہ قبیلہ انصار سے تعلق رکھتی تھیں اور ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنا قریش اور انصار کے مشرکین کے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ ان کے شوہر مالک بن نضر اس وقت مشرک تھے اور اسلام سے سخت نفرت کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے شوہر مالک بن نضر نے ان پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے شوہر کے غصے کا سامنا نہایت صبر اور حکمت سے کیا۔ جب ان کے شوہر نے اعتراض کیا کہ تم نے دین تبدیل کیوں کیا تو انہوں نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں نے وہ دین اختیار کیا ہے جو سچا ہے اور جس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ الفاظ ان کی حکمت اور دین کے لیے محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ تاہم ان کے شوہر اس اختلاف کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مالک بن نضر کی وفات ہو گئی اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنہا رہ گئیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیندار اور عظیم انسان بنانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اس نہج پر کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خادم اور عظیم صحابی بنے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ان کی والدہ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
حضرت ام سلیم کی حکمت کا ایک مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ ایک مالدار اور ایک عزت دار شخص تھے اور حضرت ام سلیم سے شادی کے خواہش مند تھے۔ جب انہوں نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے نہایت عقل مندی سے جواب دیا، ابو طلحہ تم مشرک ہو اور میں مسلمان ہوں، یہ ممکن نہیں میں تم سے شادی کروں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی میرا مہر ہوگا۔ حضرت ام سلیم نے دولت یا کسی اور دنیاوی فائدے کے بجائے دین کو ترجیح دی۔ ان کی بات نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور وہ اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ام سلیم کے ساتھ نکاح کیا۔ ان کا یہ نکاح اسلامی تاریخ کے مثالی نکاحوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ ان کے صبر اور حکمت کا شاندار نمونہ پیش کرتا ہے۔ ان کے بیٹے کا انتقال اس وقت ہوا جب حضرت ابو طلحہ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت ام سلیم نے نہایت صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابو طلحہ واپس آئے تو انہوں نے نہایت سکون سے ان کا استقبال کیا اور ان کے آرام کا خیال رکھا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت ابو طلحہ کو بیٹے کی موت کی اطلاع دی تو ان کے الفاظ میں صبر اور اللہ کی رضا کا عنصر نمایاں تھا۔ اس حکمت سے حضرت ابو طلحہ کو نہ صرف صدمے کا سامنا کرنے میں آسانی ہوئی بلکہ انہوں نے بھی اس آزمائش میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حکمت، صبر اور عقل مندی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور دین کے معاملات میں ثابت قدم رہنا کتنا ضروری ہے۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک مومنہ عورت چاہے وہ کسی بھی آزمائش سے گزر رہی ہو، اپنی عقل اور دین کے ساتھ معاملات کو بہترین انداز میں حل کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حکمت اور صبر نہ صرف ہماری ذاتی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی رہتی دنیا تک خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے عقائد اور غلط فہمیوں کا رواج ہے جو حقیقت میں اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ چاند یا سورج گرہن کے دوران اگر عورت کوئی کام کرے تو اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرہن کے دوران عورت کا کام کرنا یا اس کا باہر نکلنا بچے کی صحت یا قسمت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں ایسا کچھ ہے؟ آیا قرآن و حدیث اس بارے میں کچھ فرماتی ہیں؟ آئیے اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ چاند یا سورج گرہن کے دوران مخصوص کاموں سے پرہیز کیا جائے اور کہا جاتا ہے کہ اگر عورت اس دوران کسی کام میں مصروف ہو یا باہر نکلے تو اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے، لیکن یہ عقیدہ کسی بھی معتبر اسلامی ذریعے سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورج اور چاند گرہن کا ذکر مختلف آیات میں آیا ہے، لیکن ان آیات میں گرہن کے دوران کام کرنے یا کسی کے اثرات کی بات نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 40، 36، 38 میں فرمایا، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ ایک حساب کے مطابق ہے، اور چاند ہم نے اسے بھی ایک منزل میں چلایا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، نہ سورج چاند کو پہنچ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سورج اور چاند کی حرکت ایک قدرتی اور متعین عمل ہے جس میں کسی بھی انسان کا عمل اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور نظام قدرت میں اس نوعیت کی کسی بھی غیر فطری مداخلت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ نہ کسی کی زندگی میں کسی کا موت کا سبب بنتے ہیں، نہ کسی کی تقدیر بدلتے ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت اور عظمت کا مظاہرہ ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چاند یا سورج گرہن کسی بھی انسان کی زندگی یا تقدیر پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی نشانی ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی عظمت پر غور کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں
इस गलत फहमी के बारे में कि औरत अगर ग्रहण के दौरान काम करे तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है, इस बारे में कोई भी मजबूत या मुस्तंद हदीस या कुरान की आयत मौजूद नहीं है जो इस अकीदे की तायीद करती हो। इसके अलावा कोई भी दुनियावी या मजहबी तहकीक ऐसी नहीं है जो ये बात साबित करे कि चांद या सूरज ग्रहण के दौरान औरत का काम करना या बाहर निकलना किसी भी तौर पर उसके बच्चे पर असरअंदाज होता है। इस्लाम में औरत को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में आज़ादी और इख्तियार दिया गया है। औरत के लिए कोई भी मखसूस वक्त या दिन नहीं बनाया गया है कि वो चांद या सूरज ग्रहण के दौरान काम ना करे। इसके बजाय इस्लाम में औरतों को ज़िंदगी के तमाम मामलात में अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फैसले करने की आज़ादी है, बशर्त वो इन फैसलों में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करें। लिहाजा हमें इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि चांद या सूरज ग्रहण के दौरान औरत का काम करना या बाहर निकलना उसके बच्चे पर मुनफी असर डाल सकता है। यह अकीदा ना तो कुरान और हदीस से साबित है और ना ही किसी मोतबर इस्लामी जरिए से इसकी तायीद की गई है। चांद या सूरज ग्रहण एक कुदरती अमल है और इसका किसी इंसान की जिंदगी, सेहत या तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इस बारे में अल्लाह की हिकमत और कुदरत को समझना चाहिए और इसके बारे में गुमराहियों से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।